لیکن چلیں ایک سوال اس طرف، جس طرح آپ نے فرمایا نا اللہ کے نبی کا پرتو دیکھنا ہے، تو یہ آپ اللہ کے نبی کے صحابہ کو، اور اس میں کہہ لینا کہ آپ اول درجے کے صحابہ اکرام جو یہ 4 ہیں جن میں حضرت ابوبکر ہیں، حضرت عمر فاروق ہیں، تو آج الفاروق ہمارا پروگرام کا ٹائٹل ہے، تو الفاروق لفظ سے بھی ہم ذوق عبادت کی طرف سفر کرتے ہیں کہ یہ عظیم ہستی، اس کا ذوق عبادت کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑے پیارے مرحلے پر آپ نے یہ سوال کیا ہے، کیونکہ جب کسی انسان کے اخلاقی رویے کے بارے میں بات ہو اور وہ اپنے اخلاق میں حقوق العباد میں کامل ہو، اب مزہ آتا ہے پھر اس کی عبادت کا سننے کے بارے میں۔ صحیح بات، ظاہر ہے کیونکہ منصف ہو، کامل بندہ تبھی ہوگا عادل جب وہ حقوق العباد میں بھی پورا ہو اور حقوق اللہ میں بھی پورا ہو۔ واہ، حقوق العباد کی بات ہوئی نا، لوگوں سے رویے کی بات ہوئی، یہ بڑا سبق ہے۔ اب شخصیات میں یہ ہوتا ہے کہ جی میں نماز بڑی پڑھتا ہوں مگر باہر نکل کے سارے کام کرتا ہوں، نہ، بارگاہ عمر میں آؤ، اخلاقی رویوں میں بھی کامل تھے اور عبادت میں بھی کامل تھے۔ اللہ اکبر، اللہ، اور ان کے ذوق عبادت کی جہاں تک بات کریں تو ایسا لگتا ہے ان کی شخصیت کو دیکھ کے کہ ان کی ساری زندگی عبادت ہی کی تیاری، عبادت ہی کے ذوق، عبادت ہی کے شغف میں گزری ہے۔ اللہ، حضرت 10 سال کے عرصے میں 22 لاکھ مربع میل، آج جہازوں کے ہوتے ہوئے بھی آپ سفر کریں، آپ یہ جملہ کہہ سکتے ہیں اس کے بعد عبادت کا ہی عالم۔ ہاں، آپ یہ جملہ کہہ سکتے ہیں، جلوتیں مخلوق کے لیے وقف تھی، تنہائیاں خدا کے لیے وقف کیا بات ہے، تنہائیاں خدا کے لیے حقوق اللہ اور حقوق العباد کا پورے زندگی کا منظرنامہ حضور علیہ السلام، ہاں حضور علیہ السلام نے پوچھا نا، عمر وطر کب پڑھتے ہو؟ کہا رات کے آخری وقت میں پڑھتا ہوں۔ کہا یہ تو تم نے بڑی طاقت کی بات کی ہے، بڑی ہمت کی بات کی ہے کہ رات کے آخری وقت میں تم وطر پڑھتے ہو۔ اہلیہ سے کہتے تھے کہ برتن میرے سرہانے تیار رکھنا پانی کا، میں رات کو اٹھوں گا، وضو کروں گا اور اپنے رب کی بارگاہ میں پہنچ جاؤں گا۔ پھر جب نماز کے لیے رات میں کھڑے ہوتے تو نماز سے پہلے دعا مانگتے، یا اللہ عمر تیری بارگاہ میں آ گیا ہے، تو اس کی حاجت بھی جانتا ہے، اس کی کیفیت بھی جانتا ہے، میں نماز پڑھوں تو اس کو بھی قبول کرنا، جو دعا مانگوں اس کو بھی قبول کرنا۔ کیا بات ہے، پھر رات کے آخری پہر میں گھر والوں کو اٹھاتے اور یہ آیت پڑھ رہے ہوتے، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، جو اللہ نے اپنے حبیب سے کہا کہ اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دو، تو کہا میں تمہیں نماز کا حکم دے رہا ہوں، نماز پڑھو۔ اور مسجد میں جو آپ کی نماز کی کیفیت ہے، آپ کے صاحبزادے کہتے ہیں اگر میں چوتھی 5ویں صف میں بھی ہوتا نا تو حضرت میرے والد کے رونے کی آواز وہاں تک بھی آیا کرتی تھی۔ چن کے ایسی آیتیں پڑھتے تھے جس میں قیامت کا ذکر ہو، خوف خدا کا ذکر ہو، عذاب الہی، ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع۔ کہتے ہیں کہ جب اس کی تلاوت پر اتنے روئے کہ ایسا لگتا تھا کہ روح نکل جائے گی۔ سورہ یوسف بڑی پسند تھی تلاوت کرتے ہوئے، اور جب اس کی اس آیت پہ آتے تھے انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ، تو اتنا روتے تھے کہ پھر تلاوت جاری رکھنا ممکن نہ ہوتا تھا اور رکوع میں چلے جایا کرتے۔ ایک وقفہ میں علامہ صاحب، پھر انشاءاللہ اس کے بعد مزید اس پر کلام کرتے ہیں۔ عمر وہ جس کی آمد پر کھلے کعبے کا دروازہ، عمر ہے انتخاب رب، کرو عظمت کا اندازہ، عمر تو بن کے آقا کی دعاؤں کا ثمر آئے، عمر آئے رسول پاک کے ارمان بھر آئے۔ وقفے کے بعد ہوتی ہے آپ سے ملاقات۔ خوش آمدید ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ سیدنا عمر فاروق کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں، اور علامہ حافظ ویس احمد نقشبندی صاحب کلام کر رہے تھے ان کے ذوق عبادت پر۔ تو عبادت کے حوالے سے بڑے سنجیدہ نظر آتے ہیں، یعنی جلوتیں بھی اتنی مصروف اور خلوتیں بھی اللہ کی بارگاہ میں۔ ایک صحابی کو دیکھا فجر میں نہیں ہے، ان کے گھر پہنچ گئے، اچھا، والدہ سے کہا بھئی کدھر ہیں سلیمان، کدھر ہیں؟ اللہ اکبر، کہا وہ رات بھر تو نماز پڑھتے رہے، فجر کی جماعت رہ گئی، آنکھ لگ گئی۔ کہا ساری رات سوتے رہتے اور فجر جماعت سے پڑھتے نا، یہ زیادہ بہتر تھا۔ اللہ، فجر کی جماعت پر زیادہ زور، ویسے تو ہر جماعت جی اپنی نماز کی فکر، اپنے مقتدیوں کی نماز کی فکر ہر گورنر کو لکھ کے بھیجتے تھے، جس نے نماز پڑھی دین بچا لیا، جس نے نماز چھوڑی دین ضائع کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ہم نماز تراویح پڑھتے ہیں یہ بھی ذوق عمر ہے، اللہ، وہ ہے نہیں اب، لیکن قیامت تک ان کی یاد باقی رہے گی، تراویح کا ثواب ان کو پہنچتا رہے گا۔ صحیح ہے۔ اور خود جو ان کو شہادت نصیب ہوئی نماز کی حالت میں، ان کا آپ مرتبہ دیکھیں عبادت کی مقبولیت کا،
کہ فجر کی نماز ہے، بدھ کا دن ہے، 26 ذوالحجہ ہے، 23 ہجری ہے، آپ کو زخمی کیا گیا، غشی طاری ہو گئی، اب نماز تو نکل گئی، جماعت ہو گئی، جب آپ اٹھے ہیں نا تو کہا میری نماز، مجھے پہلے وضو کراؤ۔ اللہ اس وقت بھی غشی میں کہا کہ جس کی نماز رہ گئی اس کا سب رہ گیا۔ اللہ، نماز کی ایسی وضو فکر ہوتی کیا، ہے۔ وضو کیا، پھر نماز پڑھی، پھر آپ بستر کی طرف گئے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے، لیکن وہ نماز بھی آپ نے ترک نہیں کی۔ تو یہ آپ کی نماز کے حوالے سے جو اہتمام ہے، نماز کی جو محبت ہے، نماز کا جو نظام نافذ کیا ہے آپ نے پوری دنیا میں، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عبادت کے حوالے سے سنجیدگی، عبادت کے حوالے سے محبت اور عبادت کے حوالے سے جو فروغ ہے وہ ہمیں ظاہر نظر آتا ہے۔ کیا بات ہے حضرت، یہ بھی سنتے ہیں نا کہ دور سے حضرت سیدنا عمر فاروق کا چہرہ دیکھیں تو یہ جو آنکھوں کے نیچے کے سیاہ حلقے ہیں یہ دکھائی دیتے، پوچھا جاتا پتہ چلا خوف خدا میں رونے والی آنکھیں ہیں، ایسا روتے تھے، حاکم وقت خوف خدا میں روتا ہے۔